पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज है। कोई भी हमारे एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने साफ साफ बता दिया। बोले, पाकिस्तान एक जिम्मेदार और डिक्लेयर्ड एटमी ताकत है। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत नाकाबिल तस्खीर है। ये पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों और मौजूदा इलाकाई तवाज़ुन पर एतमाद की अक्कासी करता है। भारत ने दहशतगर्दी को बतौर पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया हुआ है। भारतीय मज़मूम अज़ाइम पाकिस्तान की सलामती गैर मुस्तहकम करने की साजिश है। DGISPR का अल जज़ीरा TV को इंटरव्यू। कहा, खारजियों की इस्तिलाह वसी पैमाने पर इस्तेमाल हो रही है। खवारिज की इस्तिलाह मुसल्लह ग्रोहों के लिए इस्तेमाल की जा रही है। फितनतुल हिंदुस्तान की इस्तिलाह भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के लिए है। फितनतुल हिंदुस्तान बलोचिस्तान में मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए सरगर्म है। Pakistan and Turkey are so strong and natural that we consult each other very frequently on a range of bilateral and regional issues. Pakistan considers Turkey a trusted friend and a reliable brother. पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान आला सतह के तबादले मजबूत ताल्लुकात का मजहर हैं। पाकिस्तान तुर्किया को अपना काबिल एतमाद दोस्त और ब्रदर मुल्क समझता है। मुख्तलिफ शोबों में तुर्किया के तजुर्बात से इस्तिफादा कर रहे हैं। इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का बाहमी तिजारत को $5 अरब तक ले जाने की ख्वाहिश का इजहार। बोले, ताल्लुकात को इदारा जाती शराकतदारी में तब्दील किया जा रहा है। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा की दफ्तर ख़ारजा आमद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने दोनों वज़रा का इस्तकबाल किया। मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू भी की गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशों से तबाही। लाहौर समेत पंजाब भर में मूसलाधार बारिश, नशीबे इलाके डूब गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बरसात। नाला कोरंग में तुखियानी पुल के ऊपर से पानी बहने लगा। शहरी बाइक से पानी से गुजारते रहे। एक नौजवान तवाज़ुन बरकरार ना रख सका, मोटरसाइकिल समेत नाली में बह गया। शेखुपुरा में घर की छत गिरने से 2 बच्चे जान से गए। हरीपुर में नदी नालों में तुखियानी। दरियाए सिंध तोसा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके नगर खास में सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। ज़राई ज़मीनें, बागात और राबता सड़कें मुतासर। फसलों को भी नुकसान पहुंचा। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में मज़ीद बारिश की पेशगोई। परवेज इलाही ने पार्टी के लिए मुफाहमत को बेहतर करार दे दिया। एहतसाब अदालत पे पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, पहले मज़ाहमत होती थी, फिर मुफाहमत होती है, ताहम बेहतर मुफाहमत ही होती है। मुज़ाकरात से बेहतर सूरत हाल निकल आती है। PTI क़यादत ने तो मुज़ाकरात का ख़त भी लिखा, जिस पर पेशरफ्त नहीं हुई। देखें आगे क्या होता है। PTI के सेक्रेटरी इत्तला सलमान इकरम राजा की पार्टी में इख्तिलाफात की तरदीद। कहा, तहरीक का हिस्सा बनना बानी PTI के बेटों का हक है। सब मुत्तहिद हैं। अली अमीन गंडापुर को अपनों से कोई खतरा नहीं। अगर बाहर से साजिश हुई तो सब साथ खड़े होंगे, मुकाबला करेंगे। कानून की पासदारी ना करने वाले रियासत की बात कैसे कर सकते हैं। कानून के दायरे में रहकर एहतजाज का हक सबको है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, इंतशार और नफरत की सियासत किसी सूरत कबूल नहीं। तारिक फजल चौधरी बोले, एहतजाज के नाम पर सड़कें बंद करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अवामी नुमाइंदों का खुला तजाद। आग उगलने वालों की मुस्कुराहट भरी मुलाकात। वजीर आला अली अमीन गंडापुर, गवर्नर फैसल करीम कुंडी और वफाकी वजीर अमीन मकाम की मुलाकात के वीडियो वायरल। सियासी मुखालिफिन की दोस्ताना अंदाज में गुफ्तगू। मुलाकात चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तकरीब हलफ बर्दारी के मौके पर हुई। अवामी नेशनल पार्टी को बड़ा झटका। बशीर बलोर की बहू समर बलोर नून लीग में शामिल। समर बलोर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद नून लीग में शमूलियत इख्तियार की। समर बलोर को मखसूस नशिस्त पर नून लीग की जानिब से रुकने सूबाई असम्बली बनाने पर गौर। KP की हुकूमत का अमन की सूरत हाल पर APC बुलाने का फैसला। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत अमन की सूरत हाल पर इजलास। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम मकातिब फ़िक्र और अवाम का मुश्तरका और मुतफ़क़ा लाहे अमल बनाने और हुकूमती नुमाइंदा वफ़द की तश्कील देने का फैसला। अली अमीन गंडापुर बोले, सियासत से बालातर होकर तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म से मुश्तरका लाहे अमल अपनाएं। मानी ख़ेज़ इक़दामात, बाहमी मुशावरत और मुतफ़क़ा फ़ैसलों के ज़रिए ही दायमी अमन कायम हो सकता है।
صدر آصف علی زرداری کے استعفے کی خبریں گمراہ کن قرار، شہری رحمان کا رد عمل، کہتی ہیں افواہیں سازش کے تحت جمہوری ڈھانچے کو کمزور کرنے کی کوشش ہے، عوام جعلی خبروں، افواہوں اور منفی پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنے۔ صدر آصف علی زرداری نے ہر نازک وقت میں جمہوریت کا پرچم بلند رکھا۔ صدر آصف علی زرداری نے ہمیشہ ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو ترجیح دی۔ کراچی کے علاقے لیاری میں خستہ حال، خالی عمارتیں اچانک زمین بوس، کئی خاندانوں کے خواب ملبے تلے دب گئے، ایک پل نے کئی زندگیوں کا سکون چھین لیا، آس پاس کے رہائشیوں سے ان کے گھر بھی چھین لیے گئے۔ کلفٹن بورڈ کینٹونمنٹ نے بھی مخدوش عمارتوں کے سروے کا آغاز کر دیا۔ 125 خطرناک عمارتوں کی نشاندہی مکمل، دہلی کالونی میں 51، مدنی آباد میں 16، لوئر گزری میں 7 عمارتیں مخدوش قرار، چودھری خلیق الزماں کالونی میں 5، پنجاب کالونی میں 14 عمارتیں مخدوش قرار۔ لیاری سانحہ صوبائی حکومت کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سندھ حکومت کے ماتحت ادارے کرپشن کا گڑھ بن چکے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کی سندھ حکومت پر کڑی تنقید، کہتے ہیں متاثرہ مکینوں کو متبادل جگہ فراہم کرنا حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے۔ ٹریفک پولیس اہلکار شہریوں کو نمبر پلیٹس کے نام پر تنگ کر رہے ہیں۔ شہر میں پانی نہیں لیکن نمبر پلیٹ تبدیل کروا رہے ہیں۔ کراچی کے پوش علاقے ڈیفنس کے فلیٹ سے حمیرہ اصغر علی کی لاش ملنے کا معاملہ حل نہ ہو سکا۔ پولیس کا اداکارہ کے گھر والوں سے رابطہ، حمیرہ کے گھر والوں کا کراچی آنے سے انکار۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ حمیرہ سے کئی سال قبل قطع تعلق کر لیا تھا۔ حمیرہ اصغر فلیٹ میں 7 سال سے اکیلے ہی رہ رہی تھیں۔ پولیس کے مطابق حمیرہ نے کئی مہینوں سے فلیٹ کا کرایہ نہیں دیا تھا۔ مالک مکان نے کیس کیا ہوا تھا۔ ماڈل اور اداکارہ حمیرہ اصغر کی موت کیسے ہوئی، تحقیقات جاری۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش کا پوسٹ مارٹم مکمل، کیمیکل ایگزامن رپورٹ آنے پر وجہ موت معلوم ہو سکے گی۔ لاش 1 ماہ پرانی لگتی ہے۔ چینی کی درآمد اور برآمد کا کھیل، کل وفاق نے چینی 5 لاکھ ٹن درآمد کرنے کی منظوری دی، آج قیمتوں کو پڑ لگ گئے، 185 سے 220 کلو تک فروخت ہونے لگی۔ زرعی اصلاحات پر عمل درآمد کا خاص، کسانوں کو آسان قرضوں کی سہولت سے ہوگا۔ زرعی فائنینسنگ کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ آئندہ پی ایس ٹی پی میں زرعی پروجیکٹس کو مرکزیت حاصل ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زرعی شعبے کی ترقی سے متعلق جائزہ اجلاس میں گفتگو، کہتے ہیں زرعی شعبے میں پائیدار اصلاحات سے معیشت کو مزید فروغ ملے گا۔ امریکہ نے بھارت کے جھوٹے بیانیے کو مسترد کر دیا، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ سے بھارتی پروپیگنڈے پر سوال۔ صحافی نے ٹیمی بروس سے پوچھا، مودی سرکار کہتی ہے پاک بھارت جنگ رکوانے میں صدر ٹرمپ کا کوئی کردار نہیں۔ ٹیمی بروس کا کہنا تھا نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو مذاکرات میں شریک رہے۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے آج بھی کہا کہ ہم نے پاک بھارت جنگ رکوائی، ہر کوئی اپنی رائے دے دیتا ہے، تاہم مذاکرات سے متعلق دیگر موقف غلط ہیں، لوگ اصل میں دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی میں کیا ہو رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی مکہ میں سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے اہم ملاقات، اسرائیل ایران جنگ کے بعد کی صورتحال اور 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ برازیل کے دورے سے واپسی پر سعودی عرب پہنچے۔ امریکی صدر ٹرمپ سے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی وائٹ ہاؤس میں دوسری ملاقات، اسرائیل حماس جنگ بندی پر تاحال پیش رفت نہ ہو سکی۔ ملاقات میں نائب امریکی صدر جے ڈی وینس بھی موجود تھے۔ صدر ٹرمپ اور نتن یاہو نے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کی، نیا اعلامیہ جاری ہوا۔ امن کا واحد راستہ 2 ریاستی حل ہے، غزہ میں جنگ ختم نہ ہونا پورے خطے کے لیے خطرہ ہے۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون کا برطانوی پارلیمنٹ سے خطاب، کہا برطانیہ اور فرانس کو انٹرنیشنل آرڈر کے تحفظ کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا، ہمیں امریکہ اور چین پر حد سے زیادہ انحصار ختم کرنا ہوگا، یورپ یوکرین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔
غزہ میں اسرائیلی فوج کی بربریت، نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ نہ رک سکا۔ گزشتہ روز مزید 95 فلسطینیوں کی جان لے لی گئی۔ پناہ گزین کیمپس اور رہائشی عمارتوں پر حملوں میں 16 افراد جان سے گئے، 8 افراد کو شاطی کیمپ میں نشانہ بنایا گیا، 30 سے زائد زخمی۔ غزہ میں ایندھن کی کمی کے سبب اسپتالوں میں موبائل کی روشنی میں زخمیوں کو امداد کی فراہمی۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ انسانی امداد کی کمی سے غزہ کی صورتحال بدترین ہوتی جا رہی ہے، شہادتوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ ٹرمپ اور نتن یاہو کا زہران ممدانی کے نتن یاہو کی گرفتاری کے اعلان پر رد عمل۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ میں اس بات سے پریشان نہیں۔ امریکی صدر نے زہران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر زہران میئر بن بھی جاتے ہیں تو انہیں پیسہ وائٹ ہاؤس سے ہی لینا ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار نے ججز سینیورٹی کیس کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ دونوں بارز نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف الگ الگ انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کر دی۔ اپیلوں میں 5 رکنی بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین اور طے شدہ عدالتی اصولوں کے خلاف ہے۔ ججز کی سینیورٹی طے کرنے کا طریقہ کار موجود ہے۔ صدر مملکت کو سینیورٹی طے کرنے کی ہدایت کرنے کی آئین میں گنجائش نہیں، درخواست میں موقف۔ کراچی کے علاقے کورنگی بلال کالونی میں شوہر نے بیوی کو مبینہ طور پر تیزاب پلا دیا۔ خاتون دوران علاج اسپتال میں دم توڑ گئی۔ مقتولہ نور عائشہ کی شادی 7 سال قبل ایوب سے ہوئی تھی، 2 کمسن بیٹیاں بھی ہیں۔ مقتولہ کی والد کا کہنا ہے کہ بیٹی کو تیزاب پلایا گیا اور مارا پیٹا گیا۔ داماد کے ناجائز ٹک ٹاک اکاؤنٹ ڈیلیٹ نہ کرنے پر باپ جلاد بن گیا۔ راولپنڈی میں سفاق باپ نے بیٹی کی جان لے لی۔ واقعہ گزشتہ روز تھانہ رواد کے حدود میں پیش آیا۔ مقدمات درج۔ پولیس کے مطابق اہل خانہ نے واقعے کو خودکشی ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی۔ تحقیقات کی تو واقعہ قتل کا نکلا۔ پولیس نے قاتل باپ کو گرفتار کر لیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پنیالہ کے گاؤں رحمانی خیل میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق، ملزمان فرار۔ لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کوہاٹ میں میاں خیل بازار میں ملزمان کی فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق اور 1 شخص زخمی ہو گیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ علاج سے بہتر، شہریوں کو خطرناک بیماریوں سے بچانا اولین ترجیح ہے۔ بیماریوں سے بچاؤ سے ہی اسپتالوں میں مریضوں کا بوجھ کم ہوگا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں 68% بیماریاں گندا پانی پینے سے پھیلتی ہیں۔ ہماری توجہ اسپتال بنانے اور دوائی فراہم کرنے پر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سرکاری وسائل کی شفاف تقسیم کا ایک اور انقلابی قدم۔ محکمہ جنگلات کے مزدوروں کو تاریخ میں پہلی دفعہ ڈیجیٹل نظام کے ذریعے معاوضوں کی ادائیگی۔ مزدوروں کو بائیو میٹرک تصدیقی نظام سے ادائیگیاں کی گئیں۔ اپریل سے مئی کے دوران 18 کروڑ 70 لاکھ روپے کی ادائیگیاں کی گئیں۔ حج 2026 کے لیے رجسٹریشن کا آج آخری روز۔ ذرائع وزارت مذہبی امور کے مطابق 2 لاکھ پاکستانیوں نے رجسٹریشن کروائی ہے۔ رجسٹریشن کروانے والے درخواست گزار ہی حج 2026 کے اہل تصور ہوں گے۔ اخراجات اور دیگر شرائط و ضوابط حج پالیسی کے مطابق الگ سے جاری کیے جائیں گے۔ اربعین امام حسین علیہ السلام پر کربلا جانے والے زائرین کے لیے بڑی خبر۔ زائرین کے لیے ایران کا بارڈر کھلنے کے امکانات۔ ایران، عراق، پاکستان کے وزرائے داخلہ کی ملاقات جلد متوقع۔ ایران، عراق اور پاکستان کی مشترکہ پالیسی سے زمینی راستے بحال ہونے کا امکان۔ ٹیکسس میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے تباہی، ہلاکتوں کی تعداد 111 ہو گئی۔ 161 افراد تاحال لاپتہ۔ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشنز جاری۔ 87 لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جن میں 30 بچے بھی شامل ہیں۔ امریکی صدر نے ٹیکسس کو آفت زدہ قرار دے کر وفاقی ایمرجنسی ادارے کو فعال کر دیا۔ صدر ٹرمپ جمعے کو ٹیکسس کا دورہ کریں گے۔ ایام ازاں میں علامہ رشید ترابی کی یادیں پھر تازہ ہو گئیں۔ آج اس بلند پایہ خطیب کا 170واں یوم پیدائش ہے۔ ان کے سننے والے آج بھی ان کے انداز بیاں کے دیوانے ہیں۔ مادر ملت فاطمہ جناح کو دنیا سے رخصت ہوئے 58 برس بیت گئے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے قائد اعظم کے شانہ بشانہ ہر قدم پر تحریک پاکستان کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستانی قوم ان کی لازوال خدمات پر انہیں سلام پیش کرتی ہے۔
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन एहसामुल हक की मुलाकात। पाकिस्तान में टेनिस के फरोग से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। एहसामुल हक ने इस्लामाबाद में टेनिस कोर्ट से मुतालिक मसाइल से आगाह किया। चेयरमैन पीसीबी के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा टेनिस में भी पाकिस्तान के पास बेपनाह टैलेंट मौजूद है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा बांग्लादेश। कौमी टीम का तरबियती कैंप आज से कराची में होगा। पीसीबी के मुताबिक खिलाड़ी 15 जुलाई तक शाम के सेशन में प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज 20 जुलाई से शुरू होगी।